پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فوجی قوت میں پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا۔ فوجی قوت میں 5 درجے بہتری کے بعد پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ مزید تفصیلات جانیں گے گلوبل فائر پاور میں چھپنے والی رپورٹ سے۔ فوجی قوت میں پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل فائر پاور میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایران، انڈونیشیا، اسرائیل اور کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انگولا، بلغاریہ اور شام کی بھی تنزلی ہوئی۔ سال 2021 کے لیے جاری کی گئی فہرست میں پاکستان کی 5 درجے بہتری ہوئی ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان 15ویں سے 10ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان نے رینکنگ میں ترکی، اٹلی، مصر، ایران، جرمنی، انڈونیشیا، سعودی عرب، اسپین، آسٹریلیا، اسرائیل اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سال 2021 میں مصر، جرمنی، اسرائیل، شمالی کوریا، جنوبی افریقہ، میانمار، کولمبیا، رومانیہ، میکسیکو، پیرو، ڈنمارک، عراق، شام، انگولا، بلغاریہ کی دنیا کے طاقتورین ترین ممالک کی فہرست میں تنزلی ہوئی ہے۔ K2 سر کرنے والے غیر ملکی کوہ پیما دارالخلافہ پہنچ گئے۔ موسم سرما میں پہلی بار دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے والے غیر ملکی کوہ پیماؤں کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 13 کو موسم سرما میں سر کیا جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ موسم سرما میں پہلی بار دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے والے غیر ملکی کوہ پیماؤں کی ٹیم دارالخلافہ اسلام آباد پہنچ گئی۔ کوہ پیماؤں کی ٹیم قومی ایئر لائن کے ذریعے اسکردو سے اسلام آباد پہنچی۔ کوہ پیماؤں کی ٹیم میں 11 نیپالی اور 2 برطانوی شہری شامل ہیں۔ خیال رہے کہ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 13 کو موسم سرما میں سر کیا جا چکا تھا اور صرف K2 دنیا کی واحد چوٹی تھی جو موسم سرما میں سر نہیں کی گئی تھی۔ نیپالی کوہ پیماؤں نے تاریخ رقم کرتے ہوئے رواں برس یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے تاریخ رقم کر دی ہے۔ سندھ میں تعلیمی ادارے 1 فروری سے کھلیں گے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ کورس کو مزید کم نہیں کر سکتے، چاہے امتحانات کو ری شیڈیول کیوں نہ کرنا پڑے۔ 1 فروری سے تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم نے 1 فروری سے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امتحانات جلد بازی میں نہ کرانے پر اسٹیئرنگ کمیٹی ارکان میں اتفاق موجود ہے۔ رواں برس بغیر امتحان بچوں کو کسی بھی صورت پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے یہ بھی کہا کہ تعلیمی اداروں میں کورونا ٹیسٹنگ کی رفتار بڑھائی جائے گی۔ پہلے سے طے ہے، ہر جماعت کے 50% طلبہ اسکول آئیں گے۔ کورس کو مزید کم نہیں کر سکتے، چاہے امتحانات کو ری شیڈیول کیوں نہ کرنا پڑے۔ قبل ازیں وزیر تعلیم سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیکریٹری تعلیم، سیکریٹری کالجز سندھ، اسکول ایسوسی ایشنز کے نمائندے اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں 1 فروری سے پرائمری، مڈل اور سیکنڈری کلاسز کھولنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وزیر تعلیم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمیں غیر معمولی حالات کو مد نظر رکھ کر غیر معمولی فیصلے کرنے ہوں گے۔ کورونا کے باعث سب متاثر ہوا، شیڈول کے مطابق آنے میں وقت لگے گا۔ نئے تعلیمی سال کے حوالے سے بھی حالات کو دیکھ کر ہمیں پلان کرنا ہوگا۔ امتحانات کے شیڈول اور سلیبس کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کمنٹری پینل میں معروف کمنٹیٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں وسیم اکرم جبکہ سائمن ڈال صرف T20 سیریز میں کمنٹری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کمنٹری پینل پر معروف کمنٹریز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ کمنٹری کرنے والوں میں وسیم اکرم، رمیز راجہ، بازید خان، مائک ہیمسن، ڈیرل کلینن اور سائمن ڈول بھی شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ اور بازید خان کے ساتھ مائک بیسمن اور ڈیرل کلینن سمیت نیوزی لینڈ کے سابق فاسٹ باؤلر سائمن ڈال بھی کمنٹری کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ وسیم اکرم صرف ٹیسٹ سیریز جبکہ سائمن ڈال صرف T20 سیریز میں کمنٹری کے فرائض انجام دیں گے۔ دونوں ٹیموں کے مابین 3 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی۔ غیر ملکی کمنٹریٹر جنوبی افریقہ کے سابق بیٹسمین ڈیرل کلینن کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر پاکستان واپسی پر بہت خوش ہیں۔ دونوں ٹیمیں باصلاحیت ہیں، لہٰذا وہ ایک شاندار سیریز کے انعقاد کے منتظر ہیں۔
نیوزی لینڈ کے سابق فاسٹ بالر سائمن ڈال کا کہنا ہے کہ وہ اعلیٰ معیار کے فاسٹ بالرز پر مشتمل دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کے آغاز کا اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ معروف کمنٹیٹر مائک ہینسن کا کہنا ہے کہ سال 2003 میں پاکستان میں کھیلی گئی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اختتام پر انہوں نے آن ایئر ایک جملہ کہا تھا کہ ان دونوں ٹیموں کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ آج 18 سال بعد ان دونوں ٹیموں کے درمیان جنگ کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس تاریخی ٹور پر انہیں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سیریز کے میچز پر تبصرہ کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ موسم کے احوال کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بناتے ہیں۔ کراچی کے باسی تیار رہیں، شہر قائد میں سخت سردی کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں سردی کی نئی لہر داخل ہونے کا امکان ہے۔ شہر میں بلوچستان سے نیا موسمی سسٹم داخل ہوگا، جس کے بعد شہر قائد سمیت سندھ کے بیشتر علاقے شدید سرد ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی میں کل سے سردی کی نئی لہر آنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر قائد سمیت سندھ کے بیشتر علاقے شدید سرد ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں کل سے سردی کی نئی لہر داخل ہونے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں کل بلوچستان سے نیا موسمی سسٹم داخل ہوگا، جس کے باعث کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقے شدید سرد ہواؤں کے زیر اثر رہیں گے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے جمعے کی شام سے ہفتے کے دوران بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات میں بارش، پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ ہزارہ، کوہستان اور دیگر بالائی علاقوں میں بھی بارش برف باری کی پیش گوئی کی، جبکہ مری، گلیات، نتھیا گلی، کاغان، باغ، راولا کوٹ میں بھی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ چارسدہ، سوابی، نوشہرہ، پشاور، کوہاٹ اور کرم میں بارش کا امکان ہے، جبکہ گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال میں بھی بارش اور خطے پوٹھوہار میں بھی جمعے سے اتوار کے دوران بارش متوقع ہے۔ بلوچستان میں جمعے سے اتوار کے دوران موسم شدید سرد رہے گا، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر کو شامل کرتے چلیں۔ ملک میں سونے کی قدر میں مسلسل اضافے کے بعد اچانک بڑی کمی۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 600 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 25 امریکی ڈالر کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد قیمت 1845 امریکی ڈالر ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، سکھر، راولپنڈی سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمت میں 600 روپے کی تنزلی دیکھی گئی اور قیمت 1,12,800 روپے ہو گئی ہے۔ فی تولہ سونے کی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 514 روپے کی گراوٹ دیکھی گئی اور قیمت 96,708 روپے ہو گئی ہے، جبکہ حسب روایت چاندی کی فی تولہ اور 10 گرام کی قیمتوں میں استحکام ریکارڈ کیا گیا اور قیمتیں بالترتیب 1,300 روپے اور 1,114.54 روپے کی سطح پر برقرار ہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔